سب کام کر رہی ہے جس پہ میرے خیال میں اس ملک کا جو معاشیات ہیں وہ بھی اس پہ مبنی ہیں. بار بار ہمیں کہا جاتا ہے 26 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول. ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ ان 26 ملین میں گرل چائلڈ جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ سب کہتے ہوئے جانتے ہوئے میری عمر پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بہت سے واقعات یاد آ جاتے ہیں. اور مجھے خاص طور پہ ایک واقعہ یاد آیا ہے جو کہ آپ کی اجازت سے میں اس آڈینس کے سامنے پیش کروں گی. پاکستانی آرٹسٹ کے اوپر ویمن آرٹسٹ کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے جو کہ 50 سال کا سروے ہے ویمن آرٹسٹ آف پاکستان انویلنگ دی وزبل. اس کے لیے جب میں تحقیق کر رہی تھی تو مجھے اس بات کا بہت گہرا احساس ہوا کہ جتنی تعلیم ہے ویژول آرٹس کی اس میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ عورتیں تھیں. لیکن چونکہ وہ ٹیچرس تھیں بجائے پریکٹیشنرس کے یا کم سے کم اتنی واضح نہیں آتی ان کے نام اتنے واضح نہیں تھے تو لہٰذا ان کی کہانی جو ہے وہ اکثر نظر انداز کی جاتی ہے. مجھے کافی حیرت ہوتی ہے کہ ہم ناز تو بہت کرتے ہیں اپنی خواتین پہ جو کہ کلچرل فیلڈ میں ہیں اور باہر آپ نے دیکھا ہوگا جو تصویریں ہیں ان میں بھی بہت سارے نامور آپ کو جانی پہچانی صورتیں نظر آئیں گی. لیکن میں وہ وقت بھی یاد دلانا چاہتی ہوں 1980s کا جب ایسا ممکن نہیں تھا اور جو کچھ ہم کہنا چاہ رہے تھے جو اظہار رائے تھا اور ہماری جو کام تھا اس پہ بھی پابندی تھی. ہمیں بتایا گیا تھا کیا چیز جو ہے وہ ہم اپنی تصویروں میں دکھا سکتے ہیں اور کیا چیزیں نہیں دکھا سکتے. تو ہم نیشنل ایکزیبیشن کے موقع پہ ہم خواتین اکٹھی ہوئی. ہم کوئی 15-16 آرٹسٹ تھے اور ہم نے اپنے لیے ایک مینیفیسٹو جو تھا وہ ڈرافٹ کیا اور میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. وہ ڈرافٹ کیا تھا تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ اسٹرگل بڑی لمبی ہے بہت پرانی ہے. مینیفیسٹو اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وی دا ویمن آرٹسٹ آف پاکستان having noted with concern the decline in the status and conditions of life of Pakistani women and having noted the adverse effects of the anti-reason, anti-arts environment on the quality of life in our homeland, and having noted the significant contribution the women artists have made to the cause of art and art education in Pakistan, and believing as we do in the basic rights of all men, women and children to a life free from want and enriched by the joys of fruitful labor and cultural self-realization, and our commitment as practitioners and teachers of the arts to the noblest ideals of a free, rational and civilized existence. Affirm the following principles to guide us in our struggle for the cultural development of our people, to serve as the manifesto of the women artists of Pakistan. And we call upon all women artists to take their place in the vanguard of Pakistani women's struggle to retain their image and their rightful place in society, so that we may replace in the lives of our people despair with hope, brutality with compassion, darkness with light, and anarchy with culture, and leave the world a happier and more beautiful and more peaceful place than we found it. یہ 1981 میں ہم نے سائن کیا تھا. ہم 16 عورتیں تھیں, 15 عورتیں تھیں. آج جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا قبیلہ تو بہت بڑھ گیا. اب
پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں آرٹس کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ اظہار رائے میں کیا واقعی کوئی فرق آیا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے. The struggle is ongoing. We don't have freedom of expression. We don't have the freedom to talk about what we really want to talk about. تو لہٰذا وہ جو اتنے سال پہلے ہم نے ایک مینیفیسٹو بنایا تھا اپنے لیے اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارا کام جو ہے اس کی فریم ورک میں چلے گا، ہم نے کوشش تو بہت کی. اور میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں کہ کئی یونیورسٹیز میں جو عورتوں کا رول ہے صرف آرٹس میں نہیں بلکہ سارے جو شعبے ہیں ان میں، تو وہ آپ کو نظر آئے گا. کل میں ایسے ایک ادارے میں گئی تھی، ان کی سربراہ جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں، ڈائریکٹر جنرل. میں اس گورنمنٹ ادارے کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن بہرحال، اور مجھے اتنی وہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے، اتنی تسکین ہوئی جب میں نے دیکھا آفیسر ساری بیٹھی ہوئی ہیں، تو میجورٹی جو تھی وہ عورتیں تھیں. اور میں نے کہا میں آئی اسی لیے ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے شعبے کی سربراہ ایک خاتون ہے. اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ان کی اسٹرگل کیا رہی ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ گھروں سے نکلتی، بلکہ ایک ان کی جو آفیسر تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم جب یہاں سے گھر جاتے ہیں تو بڑا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری بھی کوئی بیوی ہوتی جو کھانا تیار کرتی اور جو کہ بچوں کی نگہبان ہماری غیر حاضری میں کر رہی ہو، ان کی نگہبانی کرتی رہتی. لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں 2 نوکریاں بلکہ 3 نوکریاں ساتھ کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح سے جو کلچرل ورکرز ہیں جن میں آرٹسٹ ہیں، ہمیں بھی یہی مشکلات ہیں. مجھے یاد ہے میں کبھی اپنے اسٹوڈیو میں کام کرنی ہوتی تھی تو میں سوچتی مجھے کسی نے تانا دیا تھا، میری دوست نے، آرٹسٹ تھے وہ، تو نے کہا سلیمہ سارا وقت تم بات کرتی رہتی ہو ویمن آرٹسٹ، ہمارا بھی کبھی ذکر کیا کرو. میں نے کہا تمہارا 5000 سال سے ذکر چل رہا ہے، ہم نے تھوڑا سا ذکر کرنا شروع کیا تو وہ میں کر لیتی. میں نے کہا تم جب اپنے اسٹوڈیو میں ہوتے نا تمہیں کوئی نہیں آ کے کہتا جی دھوبی آیا ہے، نہ کوئی کہتا ہے کہ آج پکانا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا کام ہے. ہم بہت سے شعبوں میں یہ سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن خوشی جب ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں معیار کام کا جو نکل رہا ہے پاکستان سے، وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ مجھ سے اکثر جب میں باہر جاتی ہوں اور اس کام کی نمائندگی کرتی ہوں، دکھاتی ہوں، تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاکستان سے یہ کام آ رہا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ حالات کٹھن ہیں اور ان میں جو ریزیلینس ہے، جو ہمت ہے، وہ نظر آتی ہے اس کام میں. اور شاید یہ میں نہیں کہتی کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں جو آرٹسٹ ہیں ان کو اس ہمت کی ضرورت نہیں ہے یا ان کی اسٹرگل جو ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہے، وہ بھی ہے. کیونکہ ظاہر ہے میں پڑھاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ کن کن علاقوں سے لڑکے اور لڑکیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے اور کتنے ان کے حالات جہاں سے وہ آتے ہیں کس قدر ناگفتہ ہیں. لیکن جو ان کی اسٹرگل کا نتیجہ ہوتا ہے جب میں خواتین آرٹسٹ کا کام دیکھتی ہوں تو واقعی ایک تو یہ ہے کہ دل کو اتنی تسکین ہوتی ہے. کیونکہ پیچھے جب میں دیکھتی ہوں اور میں یاد کرتی ہوں کہ ہم اس وقت 6 خواتین اسٹوڈنٹس تھیں NCA میں جب میں نے داخلہ لیا تھا، اور آج دیکھیں تو کل میں نے وہاں پہ اسی حکومتی ادارے میں جب میں بات کر رہی تھی، میں لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہاشمی انقلاب کب آئے گا، تو میں کہتی ہوں انقلاب آ چکا ہے، آپ کو بھی خبر نہیں ہے. اور وہ انقلاب عورتوں کا انقلاب، یہ انقلاب جاری رہے گا. اور ایک چیز جس کی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں وفاقی کابینہ دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ عورتوں کی نمائندگی جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. صرف یہ کابینہ نہیں، پچھلی دیکھ لیں، اس سے پچھلی دیکھ لیں، اس سے پچھلی دیکھ لیں. ابھی تک میرے خیال میں کہ جو بسر اقتدار ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں اور ان کے ہاتھ میں وہ جو دینا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جس طرح کی ایکشن اور جس طرح کا ڈیسیژن میکنگ جو کہ وہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، مجھے لگتا ہے کبھی کبھی وہ گھبراتے ہیں اسی لیے ہیں کہ ان کو فکر ہوتی ہے
کہ ہمارے مقابلے میں یہ اتنا بہتر کام کریں کہ شاید ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا. تو لیٹس ہوپ فار دا ریئل ریولیوشن ٹو ٹیک اوور. Women will rule the world one day, inshallah. It will be a better world. رات کو یہ کچھ کویسچنز ڈرافٹ کر رہی تھی اس پینل کے لیے، تو بڑے میں نے سیریس قسم کے کویسچنز جو ہیں وہ نکالے اور ڈھونڈے، اور اب گفتگو ایسی ہو رہی ہے کہ میرے وہ سوال پوچھنے کا دل نہیں کر رہا. تو اب سمن کی طرف میں آؤں گی. اور سمن، ابھی میڈم سلیمہ نے جو بات کی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ جب عورتیں کسی ادارے میں یا کسی جگہ کے اوپر ایسی پوزیشن پہ آتی ہیں جہاں پہ وہ کوئی فرق ڈال سکتی ہیں، تو ادارے بہت فرق ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ گئی ہیں، میں نے وہ چیزیں ایز این آؤٹ سائڈر ان کو دیکھا ہے، ان کو آبزرو کیا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے، مطلب پبلک کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور پبلک پالیسیز پہ کام کرتے ہوئے، جب ایک خاتون ایک ایسی سیٹ پر آ کے بیٹھتی ہے جہاں پہ اس کے ڈیسیجن سے فرق پڑ سکتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، کچھ کے نام بھی میں لے لوں گی، میوزیم کا نام لوں گی، آپ کا DGPR کا نام لوں گی، ابھی آج کل آپ پاپولیشن ویلفیئر میں ہیں اس کا نام لوں گی، اس سے پہلے انفارمیشن اینڈ کلچر میں تھی اس کا نام لوں گی. کیا فرق ڈالا آپ نے جو کہ وہاں کے مرد ڈائریکٹرز یا مرد جو اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں ڈال سکے؟ اور آپ کے خیال میں ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو کہ یونیورسل ہو جانی چاہیے، جو کہ خواتین سوچتی ہیں اس کے بارے میں اور ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور شاید مردوں سے وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج 8 مارچ کے موقع پر الحمدللہ میں اتنی مزے کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، باہر بھی کتنے اچھے اسٹالز اور موسم بہت زبردست ہے. سو آئی ایم گریٹفل کہ آپ سب بہت زبردست آڈینس ہیں. میں جتنا یہاں سے نظر آ سکتا ہے کہ دماغ سے سن رہے ہیں. اچھا، کچھ بھی جواب دینے سے پہلے جو میں آخری میم نے مینشن کیا کہ آج کل آپ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں، اف آئی کین اسٹارٹ ان دا ریورس، کہ ہماری 98% کلائنٹس خواتین ہیں، اور وہ ساری وہ ہیں جو سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے ہمارے سے فیسلٹیز کو بینیفٹ کرتی ہیں. تو 2 کاموں کے لیے وہ آتے ہیں، یا تو انہوں نے اپنے بچے جب پیدا کرنے ہیں تو اس پہ گیپ دینا ہے، اس کام کے لیے وہ آتی ہیں. either they wish to delay their first pregnancy, so اس کے لیے آتی ہیں، اور they are done with their family, so they want کہ اب اس کو بریک لگانا ہے، سو اس کام کے لیے وہ آتی ہیں. سو تقریباً ہمارے 13-14 ہزار کے لگ بھگ جو امپلائیز ہیں ان میں سے نصف ہیں بھی خواتین ہیں. سروس پرووائڈرس بھی خواتین ہیں، اور جو کلائنٹس ہیں وہ بھی خواتین ہیں، اور جو ہمارے کلائنٹس نہیں ہیں ان کے لیے سروسز بھی خواتین ہی اپنے گھر لے کے جاتی ہیں، مطلب مرد حضرات. تو پاکستان میں ریسنٹلی جیسے ہم کہہ رہے تھے ریولیوشن کب آئے گا یا کتنا فرق پڑا ہے چیزوں میں، اس کو تو میں اگر آپ کو بتا سکوں تو ہمارا فرٹیلیٹی کا جو گراف ہے وہ نیچے اور نیچے جا رہا ہے، وچ از بہت ہی خوشائن بات ہے. بیکاز اگر ہم پہلے ایک عورت 9 یا 10 بچے پیدا کری تھی اوور دا ایئرس، اب وہ 2 یا 3 بچوں کے اوپر آ چکی ہے. اٹ شوز اے کنسسٹنٹ ایفرٹ فار دا ویمن کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں بیلنس اس لیے اسٹرائک کریں کیونکہ ان کو پڑھنا لکھنا اور جاب بھی کرنی ہے. سو پہلا تو آپ کا ڈراپ آؤٹ ریشو وہیں پہ آ جاتا ہے فرسٹ بیبی کے پیدا ہونے پہ. تو جو بھی امپلائڈ خاتون ہوتی ہے، فرسٹ ڈیسیجن شی ٹیکس از ٹو لیو ہر جاب، بیکاز اس کو بیبی کو لک آفٹر کرنا ہے. اور لیکن اب آ جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ کہ جو کہ آپ کے گریو ایشوز ہیں وہ بھی خواتین ہی کی وجہ سے بائی دی وے، کہ جو کم عمری کی شادی میں پاکستان ٹاپ 7 کنٹریز میں دنیا میں آتا ہے، اور کم عمری کی شادی کے جو ڈیسیجنس ہیں دے آر ٹیکن بائی پیرنٹس، اور مدر بھی اس میں ایکولی رسپانسبل ہوتی ہے. سن پریفرنس کی اگر ہم بات کر لیں تو مجھے لگتا ہے مور دین اے فادر اٹ از اے مدرز ڈیزائر ٹو پروڈیوس اے سن فار وٹ ایور ریزن. تو اس میں بھی پاکستان میں جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے جو ایک کاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو سن پریفرنس پہ جاننا ہے، اور یہ بھی ایک سینچریز اولڈ ٹرینڈ ہے جو ابھی تک زیادہ نہیں بدل سکا. دے ول پٹ اے بریک اونلی وین جو منڈا پیدا ہو جائے پھر جا کے اسٹاک لگانا ہے، کیونکہ تب تک جتنی بھی بیٹیاں ہو گئیں آ گئی تو ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی فیملی کا نہ ہی کوئی بیلنس ہے نہ ہی کوئی پلان ہے. تو آئی تھنک جہاں پہ ہم تیزی سے فرٹیلیٹی ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں بہت کانشیس ڈیسیجنس بھی لینے چاہیے. اور یہ جو صدیوں سے پرانی چیزیں چل رہی ہیں ایک عورت ہی بدل سکتی ہے ان کو. کیونکہ جو ابھی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنے لگی تھی کہ جو پبلک اسپیسز یا پبلک اورینٹیڈ آرگنائزیشن کی ہیڈس وہ کتنا فرق ڈال سکتی ہیں، وہ کوئی بہت میجیکل فرق نہیں کریٹ کر سکتی انلیس کہ معاشرے میں وہ کہیں نہ کہیں امپلس پہلے سے پایا جائے. ہمارے گھروں سے وہیں سے تو آپ کے فیئر بھی ٹریگر کرتا ہے. آپ کے گھروں میں سے ہی ایسے کیریکٹر موجود ہوتے ہیں جو کل کو کہیں بھی جا کے کسی کا ریپ کریں گے یا کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کریں گے، یا جو لڑکی کو چیز کرتے ہیں سڑکوں پہ وہ بھی کسی فیملی کا ہی ممبر ہوتے ہیں.
تو آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹس فرام دا کمیونٹیز, فرام دا ہاؤسز, فرام دا انڈیویجولس, اینڈ دین آگے جاتا ہے. لاسٹ پہ جسٹ ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ جینڈرڈ اس میں سے نکل آئیں اینڈ اف یو اسٹارٹ ورکنگ نیوٹرلی. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو آفس میں اگر 7,000 خواتین ہیں تو 7,000 ہی ورک بھی پائے جاتے ہیں. تو اگر میں خواتین کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دیں تو نیچرلی دا ریسٹ آف دا فوک وڈ کمپلین کہ یہ میم ان کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دیتی ہیں. سو ہاؤ ڈو وی اسٹرائک اے بیلنس جو کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سیکھتے ہیں, لیکن کس طرح آپ جینڈر پریفرینسز کو ایک سائڈ پہ کریں اینڈ ٹرائی ٹو کریٹ اے نیو ویو آف لائف جس میں آپ سب کے لیے اپرچونیٹیز کو اوپن کر رہے ہیں, سب کو ہولسٹک انوائرمنٹ آف گروتھ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے بہت پرانی بات ہو گئی کہ سوسائٹی از ڈیوائڈیڈ انٹو میلز اینڈ فیمیل. ہمارے تو ویسے ہی کپل کاؤنسلنگ پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے, تو جب تک آدمی نہیں مانے گا فیملی کا یونٹ مکمل نہیں ہوتا. سو اٹ از دیٹ پرفیکٹ بلینڈ اینڈ ہارمنی آئی تھنک جس کی ہمیں تلاش ہے. اور جتنے لوگ ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, اسٹارٹنگ فرام میڈم سلیمہ ہاشمی, وی آل ہیو ٹو تھینک آور فادرس فار انیبلنگ us to be able to sit here today. And mothers. میم فادرس کو ذرا اسٹینڈ کرنا لینا پڑتا ہے نا, مدرس تو ساتھ ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. اسٹینڈ تو معاشرے کے ٹرینڈ کے خلاف فادرس لیتے ہیں, اسٹینڈ کرتے ہیں. پھر ہمارا ایک بہت کیمپین ہم چلتی تھی تو اس میں ایک جملہ میں نے خود لکھوایا تھا, اور میں ہوں ہمیشہ ان کے ساتھ. ایک باپ ہوتا ہے, اور یہ جان بوجھ کے ہم بار بار اس کو آرٹیکولیٹ کرواتے تھے کہ وہ جو صدیوں پرانی ایک تھنکنگ ہے, چڑیا نہ چمبا اڑ جانا, اینڈ فادر از کرائنگ وائی آل دیز تھنگس. کیوں آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ بس اس زندگی کے موقع تک میں تمہارے ساتھ تھا, اب تمہاری زندگی اور تم دیکھو. ایسا نہیں ہو سکتا. آئی تھنک جن بچوں کو ہم خود جنم دیتے ہیں وی آر آلویز ود دیم. تھینک یو. سمن آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی. جو میں نے آپ سے ایک اور سوال اس میں کیا تھا کہ جب ایک خاتون جو ہے وہ ایسی پوزیشن پہ آتی ہے جہاں پہ وہ ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہے, تو کس قسم کے ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں. میں نے اپنی پروفیشنل زندگی کے اندر یہ دیکھا ہے کہ خواتین اگر ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز کے اندر آتی ہیں تو ایک سینسٹیو اپروچ جو ہے نا اوور آل پوری ورک پلیس کے اندر وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, جو شاید پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی یا اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی, جس کے اندر فلیکسیبلٹی کی بھی بات آتی ہے, جس کے اندر ورک پلیس ہراسمنٹ کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اس کی بات بھی آتی ہے. کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے قانون بناتے ہیں کہ جب یہ حادثہ ہوگا تو اس سے کیسے نپٹا جائے گا. ہم اس چیز پہ کام نہیں کرتے کہ اس کو روکنا کیسے ہے کہ یہ ہو ہی نہ. تو وہ چیز جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن سے, ایک بات کرنے سے, ایک رویوں میں تبدیلی لانے سے بہت ضروری ہے کہ وہ بات کی جائے. وہ ان اداروں میں بھی بات کی جائے, وہ اسکول کالجوں میں بھی بات کی جائے, وہ میڈیا پہ بھی بات کی جائے, تاکہ یہ حادثات جن کی روک تھام کے لیے قوانین بنتے ہیں وہ حادثات نہ ہوں. ہم بجائے اس کے کہ ہم آفٹر افیکٹس پہ بات کریں, ہم پریکاشنری میجرس پہ بات کریں. سو اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہوئے ڈاکٹر نادرا اب آپ کی طرف آؤں گی, کیونکہ ہم اکیڈیمیا کی بھی بات کر رہے ہیں اور کلچر کی بھی بات کر رہے ہیں. تو ہسٹوریکلی یہ دیکھا گیا کہ تاریخ میں بھی اور ثقافت میں بھی خواتین کے کردار کو کسی نہ کسی طریقے سے ذرا نظر انداز کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ ابھی بھی ایسا ہی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا تبدیلی آئی ہے اس میں اور کس طرح سے یہ تبدیلی آئی؟ میں صرف اتنا کہوں گی جو میرے ساتھ ہوتا رہا. میں نے 18 سال کی عمر سے کام شروع کیا. آپ یقین کریں کہ تب میں بہت ینگ تھی. ریڈیو سے کام شروع کیا تھا. مجھے اپنے گھر سے, میری والدہ سے تربیت جو ملی وہ سب سے پہلے تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں جو صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا اسے ناشتہ نہیں ملتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب سے پہلے تو تربیت ماں کرتی ہے اپنے بچوں کی, اور اسی خوف سے کہ ہمیں بھوکا اسکول جانا پڑے گا ہم نماز پڑھتے تھے. وہاں سے وہ نماز پڑھنے کی عادت پڑی. آپ یقین کریں آج تک نہیں چھوٹی. اگر میں راستے میں کہیں ہوں تو میں گاڑی میں پڑھ لیتی ہوں. آپ یقین کریں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو اپنے مذہب سے قریب کرنا چاہیے, تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے طریقے ہمارے مذہب میں بے شمار ہیں.
وہ اپنے آپ کو سنبھالیں تاکہ انہیں کوئی ہراس کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. اور دوسرے میں یہ کہوں گی کہ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہن اور ایک اچھی بیٹی ہی اپنے گھر کی تربیت کر سکتی ہے، گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں مطلب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی، تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن کر ایک اچھے پاکستانی ثابت ہو. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمارا پاکستان قائد اعظم نے اتنی مشکلوں سے بنایا، ان کے ساتھ فاطمہ جناح بھی تھیں. میں انہیں سلوٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ پاکستان دیا. اور ہمیں اس پاکستان کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو ایمانداری سے کام کر کے بچانا ہے، ایک جھوٹ نہیں بولنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا مذہبی رکھنا ہے. میں تو اسی چیز کی قائل ہوں. جب آپ اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے، آپ یقین کریں باخدا آپ کو کبھی کوئی تنگ نہیں کرے. جی میڈم، ایک سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ نے جس زمانے میں آپ نے کام شروع کیا اور اب جو آپ کام دیکھ رہی ہیں، اس ٹائم پہ خواتین کے مسائل کو ڈراموں میں کس طریقے سے اجاگر کیا جاتا تھا اور اب اس میں کیا فرق آیا ہے؟ آج کل کے ڈرامے اور پہلے جب ہم ڈرامے کیا کرتے تھے بیٹا، ان ڈراموں میں بہت فرق ہے. ڈائریکٹرز میں فرق آ گیا ہے، رائٹرز میں فرق آ گیا. اب وہ حسینہ معین کہاں سے لائیں، اب وہ پروین شاکر کہاں سے لائیں، اب وہ ثریا بجیا کہاں سے لائیں. آپ یقین کریں اتنے اچھے رائٹر جو کہ ایک پازیٹیو میسج دے کے جاتے تھے. آپ یقین کریں میں نے سب سے زیادہ کام رؤف خالد کے ساتھ کیا، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے. انہوں نے کشمیر میں بہت سے پلے کیے. میں نے کوئٹہ میں رہ کے کام کیا ہے جہاں کہ عورت کو باہر نکلنا بہت ہی مایوس سمجھا جاتا تھا. آپ یقین کریں چادر لے کر نکلنا پڑتا تھا اور وہاں جا کے اسٹوڈیو میں ہر طرح کے رول میں نے کیے. آپ یقین کریں لوگ مجھے، میں کہتی ہوں سڑک پہ بھی جاتی ہوں تو لوگ مجھے بڑی عزت سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں. مجھ سے کبھی کسی نے بدتمیزی نہیں کی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اسی طرح سنبھال کے رکھا کہ مجھے کوئی زیادہ فالتو بات مجھ سے کر ہی نہ سکے. اس لیے ہر لڑکی کو، ہر ماں کو میں یہ کہوں گی کہ اپنی والدہ جو ہے آپ کی، آپ کو والدہ سکھاتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارے گھر میں ہمیں ناشتہ نہیں ملتا تھا، میں نماز نہیں ہم پڑھتے تھے، تو والدہ کرتا ہے یہ تربیت. تو ہمیں ایکٹنگ کرنے میں مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی کچھ کہہ سکے، کیونکہ میں اپنے کردار میں رہتی تھی، میں اپنے رول میں رہتی تھی اور میں وہی کرتی تھی جو مجھے ڈائریکٹر کہتا تھا. اس لیے میں نے کبھی آج تک مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ مجھے کسی نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں. میڈم تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نظرہ اب آپ کی طرف آئیں گے. اور جی ڈاکٹر نظرہ، آپ سے میرا سوال ہوئی کہ ہمیں تاریخ اور ثقافت میں خواتین کے کردار کو تھوڑا نظر انداز ہوتے ہوئے دیکھا. آپ کے خیال میں اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم کس تاریخ کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے شروع کریں گے، کہاں تک لے کے جائیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ مجھے یہاں ودعو کرنے کا. السلام علیکم، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں آرٹ ہسٹری پڑھاتی ہوں اور اسے ہی پڑھتی ہوں. اور آرٹ ہسٹری میں جب میں دیکھتی ہوں تو تھوڑا سا آئی پریفر ٹو بی اے لٹل مور اسپیسیفک. عورتوں کو نظر انداز کیا گیا. اگر ہم مغل ہسٹری کو بھی دیکھ لیں تو نور جہاں ایک میری بہت فیوریٹ ایمپریس آف ہندوستان، ملکہ ہندوستان، ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں. ہم ان کی کنٹریبیوشنس دیکھتے ہیں تو لامتناہی سلسلہ ہے کہ آرکیٹیکچر سے لے کر آرنامنٹیشن، لباس ڈیزائن کرنے اور زیور ڈیزائن کرنے، اور پالیٹکس میں ان کو کتنا ملکہ تھا. شی واز این ایکسلنٹ پالیٹیشین ایز ویل. آپ کنٹمپری ریکارڈس پکڑ کے دیکھیں تو پیپل اراؤنڈ ہر اسٹارٹیڈ ٹو بیکم انکمفرٹیبل کہ وہ ایک عورت کیوں ہم پہ حکمرانی کر رہی ہے. اور پھر جب جہانگیر کا انتقال ہوا تو آپ شاہ جہان کے زمانے کا جب کرونیکلز اٹھا کے دیکھتے ہیں، بادشاہ نامہ،
تو اس میں نور جہاں مہر النساء ان کا نام تھا، اور ان کو پہلے جہانگیر نے ٹائٹل دیا نور محل، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں نور جہاں کہہ دیا گیا، جو انڈیکیٹ کرتا ہے ان کی پاپولیرٹی اور ان کی گروئنگ پاور کو۔ پانچواں نامہ میں ہمیں ان کا ذکر نور محل کے طور پہ ملتا ہے۔ سو ایک کمپلیٹ ریزسٹنس ہے یہ اکنالج کرنے سے کہ وہ ملکہ تھی اور وہ نور جہان تھی۔ اب دیکھیں نا، نور محل اور نور جہاں کے ٹائٹل میں کتنا فرق ہے، کہ وہ محل کا نور ہے اور وہ پورے جہان کا نور ہے۔ تو یہ ریزسٹنس تو آتی رہی، مگر اس سے کیا ایسا ہوا کہ میں اور آپ نور جہاں کو پہچاننے میں دھوکہ کھا گئے، یا ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی وہ کس قابلیت ان کی کیا تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ریزسٹنس جہاں بھی آتی ہے، ریزیلینس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے۔ ریزسٹنس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اب آگے رستہ بند ہے یا مسدود ہے تو پیچھے چلتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ وہ اقبال کے شعر بھی تو ہے نا، بہت سے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سو میرا خیال ہے کہ خواتین کو یہ چیز سمجھی بھی ہوئی ہے اور مزید سمجھ لینی چاہیے کہ جتنی مشکلات آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی زیادہ اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے، اینڈ دس انٹرنل اسٹرینتھ ول کنٹینیو ٹو لیڈ دیم فارورڈ۔ ایسا ہی چل رہا ہے اور چلتا بھی رہے گا آگے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نادرہ، آپ ہی کی بات سے شعر ہے وہ ضرور سنانا پسند کروں گی، کیونکہ انہوں نے سب کے لیے کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لینا چاہیے کہ واقعی خدا پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تھینک یو سمن۔ ابھی ڈاکٹر نادرہ نے بڑی مزیدار بات کی کہ نور جہاں کو بھی یہ پرابلم تھی کہ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ ایک خاتون ہم پہ حکمرانی کرے۔ مجھے یہ بتائیں، سرکاری دفاتر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اور ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں تو کیا وہاں کے مرد حضرات جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ایک خاتون ہم پہ حکم چلا رہی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اسے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے؟ میڈم مجھ سے نا ٹرکی کویشچنس پوچھتے جا رہی ہیں۔ میرے خیال ہے آپ نے پوری رات محنت میرے سوالوں کے لیے کی ہے، کیونکہ میں نے الحمرہ میں بھی کام کیا ہے، تو مجھے اس سوال کا جواب بہت کیئرفلی دینا پڑے گا، سوچ کے۔ لیکن اس کا ایک جواب ہے، وہ یہ کہ جب 8 مارچ کی پریپریشن ہو رہی تھی، سو آئی گاٹ اے کال فرام اے ڈی صاحب، اور ویمن کے لیے کرنا ہے۔ سو آئی سیڈ واٹ اے بیوٹیفل آئیڈیا، بٹ ڈو اٹ ان الحمراز ویز۔ ریلی نہیں ہم نے نکالنی، بٹ ہم ایگزیبیشن لگائیں گے، وی ول انوائٹ آل دوز ویمن کہ جنہوں نے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ان کو اس دن سیلیبریٹ کریں گے، اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ڈوئنگ ٹوڈے۔ سو آئی تھنک کہ سیٹ کے پیچھے کون بیٹھا رہا اور اس کا مائنڈ کیسے چل رہا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، بجائے اس لیے کہ اس کی جینڈر کیا ہے۔ یہ اب ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بالکل سیکھ لینا چاہیے۔ جینڈرڈ ویو جو ہے مجھے اس سے بھی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، بیکاز اب سوشل میڈیا کی ایج ہے، تو ابھی آپ دیکھیے گا بہت ساری پوسٹیں ایسے آئیں گی جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ ویوز پہ مبنی ہوتی ہیں۔ تقریباً ہم سب جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وی آر تھرو ویریس ایج اسٹیجز، کو ہم پیرنٹس بن چکے ہیں، کسی کی شادی ہونے والی ہوگی، کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح جب ہم آفیسز میں آتے ہیں تو آپ کی ورکنگ کی بھی بہت ساری اسٹیجز ہوتی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کے بہت گیپس اور فلاز ہوتے ہیں، بٹ اف وی ڈو اے کائنڈ آف ٹیم ورک، اور اب تو لیڈرشپ کا رول بھی بہت ایوالو ہو گیا ہے۔ وہ زمانے گئے جب میڈم کے ڈر سے تھر تھر کانپتے تھے لوگ، ایسا تو کوئی ڈی جی میں نے دیکھا نہیں، اور خود بھی میں ایسی ڈی جی نہیں ہوں، بٹ یہ ضرور ہے کہ ایک میڈم ڈی جی ریکویسٹ کریں تو لاہور سے لے کے رحیم یار خان تک سارے امپلیمنٹ کریں، تو اس کا کیا ہی مزہ ہے۔ آئی تھنک دس از واٹ آئی ڈیڈ۔ کسی بھی پیڑا نہیں لگایا، بلکہ میرے پورے ابھی تک کے کریئر میں کانٹ ایون کوٹ ون ایگزامپل
बल्कि हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो उसमें हमें ट्रेनर ने ये पूछा कि जी किसने कितनी पीटा, मतलब डिसिप्लिनरी एक्ट है जिसको हम तब सहारा लेते हैं जब पानी सर से पूरा गुजर जाए और बंदा सीधा ना हो रहा हो या बंदी सीधी ना हो रही हो। सो मतलब कि काम पे तवज्जो नहीं दे रहे और बहुत ही इनडिसिप्लिन का कोई ऐसा आ गया है जिस पे अब आपकी टॉलरेंस ख़त्म हो गई है एंड बीइंग अथॉरिटी यू कैन यूज़ योर पावर्स। सो ये हमारे दफातर में है कि हमारे पास हर तरह का ये एक सोल्यूशन होता है। बट मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी अभी तक के जितने भी मेरे करियर में बहुत डिफ़िकल्ट हमने सेक्टर्स में अभी तक काम किया है। एक भी नौबत ऐसी नहीं आई कि काम इतना आपके हाथ से गुजरे स्तर पे चढ़ जाए कि आप उसको नहीं कर पाएँ। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट स्किल्स एंड स्टाइल्स। बट जो इस वक्त स्टाइल पूरी दुनिया में मिलकर चल रहा है बिकॉज इतनी दुनिया बदल गई है, दैट इज़ मोर लाइक ए टीम वर्क। अगले को बता ज़रूर दें कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये टारगेट्स हैं, ये डिलीवरेबल्स हैं। हमारा खाना है तो कम करो, नहीं तो फिर बीइंग अथॉरिटी दूसरा तो फिर हमारे पास एक इख्तियार मौजूद है। बट अल्हम्दुलिल्लाह सो फार उस स्टेज पे जाना नहीं पड़ा। और अभी भी फैमिली प्लानिंग जैसा मुश्किल तरीन शोबा जिसके इतने टैकल्स हैं, फॉर पास्ट 2 years आई एम वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, अभी हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। सो माई एक्सपीरियंस शोज़ कि आप अपनी टीम को एम्पावर करें, लेट देम फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द टीम। तो अगर डूबेंगे तो वही डूबेगा और अगर सक्सेस भी हुई तो उसी की वजह से होगी। तो विद दिस टीम वर्क आई थिंक थिंग्स वर्क इन अ फार बेटर मैनर। तो हमारे तो मेल कोलीग्स भी इतने ज़्यादा हैं इस डिपार्टमेंट में और वो घर घर जाके फैमिली प्लानिंग का मैसेज स्प्रेड करते हैं, मेल इंगेजमेंट को इंश्योर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन सबसे बेहतर काम लेने के लिए, इनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को बेटर टैप करने के लिए आई नीड टू कम डाउन फ्रॉम दैट सो कॉल्ड जो अथॉरिटी का एक लेवल होता है, उससे आप नीचे आए, टीम वर्क करें, बी विद देम। बड़े क्राइसिस लाइक मोमेंट्स भी हमने फेस किए लेकिन फिर इकट्ठे ही फेस किए, क्योंकि ये उन महकमों में से है जो हर वक्त ही क्राइसिस में रहता है। अवाम की भी एक्सपेक्टेशंस अजीबो गरीब है, हाई अप्स भी कुछ उस तरह से ही रहते हैं। मीडिया की क्वेश्चनिंग भी मेरे से ज़्यादा आपको बल्कि पता है कि हर तरह का स्टेक होल्डर बैठा हुआ है सोसाइटी में, हर तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है इस चीज़ को। तो हमने तो सबके लिए काम करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करना है, पाकिस्तान में ग्रोथ रेट को स्लो करना है। इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ी है तो हम तो नहीं उसको अफोर्ड कर सकते, ये भी सबको बावर करवाना है। लेकिन है ये वॉलंटरी चॉइसेस, हमारे पास कोई नेगेटिव ट्रिक नहीं टू फोर्स एनीवन एक्सेप्ट कि वो हैप्पीली करें, वॉलंटरली करें और ज़िंदगी भर करें। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क। थैंक यू। थैंक यू समीर। मैडम आपके पास वापस आऊँगी और एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, 2 सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कि हम पब्लिक स्पेसेस की बात करते हैं तो वो टेंजिबल पब्लिक स्पेसेस हैं, हम दफ्तरों की बात कर रहे हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, एकेडेमिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो वर्चुअल पब्लिक स्पेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों पब्लिक स्पेसेस में जब हम देखते हैं तो ख़वातीन के लिए कितने चैलेंजेस हैं और उनको टैकल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें इंडिविजुअली भी, और थोड़ा सा एक कलेक्टिव अप्रोच क्या लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि एक जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, हरासमेंट की बात कर रहे हैं या अपने आप को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, वो अब सिर्फ फिज़िकली नहीं है, वो वर्चुअल भी है। और जो वर्चुअल वो आपके पास आता है, फीडबैक आता है या बैकलैश आता है, वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और हम काफ़ी फेमस केसेस हैं ऑफ हरासमेंट इन वर्चुअल स्पेसेस। हालांकि कानून मौजूद है लेकिन उस कानून को लागू करना जो है वो बहुत मुश्किल है। एक इंस्टेंस है कराची में ऑफ अ टीचर हु हैड टू फाइट ऑल द टाइम एंड जो परपेट्रेटर था सबको मालूम था कौन था, वो भी कॉलीग था, लेकिन इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट फाइट क्योंकि जो सिस्टम है दैट इज़ नॉट सिंपैथेटिक टू विमेन। और उसमें और दैट गोज़ फॉर पुलिस, आप अखबार खोलिए रोज़ तो दे आर ऑलवेज, हमेशा वहाँ पे वाक़यात हैं विच इज़ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, डोमेस्टिक वायलेंस है, वायलेंस इन द वर्क प्लेस है, मैनी इंस्टेंसेस। वो कहाँ तक उसका जो है कहाँ तक लेके जा सकते हैं, कानून कितनी हिफाजत करता है, दैट्स अनदर थिंग। बिकॉज आई एम मेंबर ऑफ HRCP, आई कैन टेल यू कि हमारी जैसे ख़वातीन जो है वो मुट्ठी भर हैं पाकिस्तान में। इफ़ यू कंपेयर द स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी विमेन
इट इज़, मैं इस इदारे की बात करूँ, यहाँ पे harassment हुई है in the past and no action was taken. No action was taken. It's the same in educational institutions. मुझे मालूम है कि लाहौर के जो इदारे हैं, तालीमी इदारे जो हैं, और उनमें ऐसे केसेस हैं जिनमें खुद निशानदेही की है, लेकिन सिस्टम जो था it doesn't allow that action should be taken. हमेशा मर्द की जो है वो सुनी जाती है और ये कहा जाता है जी औरत जो है वो तो खुद ही अपना प्रोटेक्शन नहीं करती, वो तो जी खुद ही ठीक नहीं है, which is nonsense because I have seen instances जिसमें persistent harassment है and that teacher is not called to account. बहुत कम होते हैं जिनके खिलाफ जो है फाइनली एक्शन लिया जाता है और ये हर शोबे में है. And because we live in a patriarchy, harassment जो है it happens in an unequal situation. अब समन ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई अगर आप सिचुएशन को इक्वलाइज करेंगे तो फिर नहीं होगी harassment. But if there is unequal and one person has power and the other person is powerless, फिर harassment होगी और ये होती है. We cannot prevent harassment. और लाख आप माफ़ कीजिएगा मुझे, आप लाख अपने आप को बचाने की कोशिश करें. अगर जिस शख्स को जो आपसे ज़्यादा ज़ोरावर है अगर वो चाहे तो आप लाचार हो जाए, आप बेबस हो जाते हैं उसके सामने. और हम देखें इंस्टेंसेस देखें आप जो आए हैं, सोशल मीडिया ने ये चीज़ तो कर दी है कि हम देख सकते हैं कि जब एक वडेरा जो है, एक पीर जो है सिंध में, उसने किस तरह से एक बच्ची की जान ले ली, उसने कोई कीमत अदा की? मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई कीमत अदा की. और कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं पाकिस्तान में where the woman is powerless. Just 2 days ago there was a complaint. एक बच्ची जो है वो बोर्ड का इम्तिहान देना चाह रही थी जंग में, उसके बाप ने और भाई ने उसको इस कदर पीटा कि वो घर से निकल नहीं सकी इम्तिहान देने के लिए. ये हालात हैं और हमें इस बात का इतराफ़ करना है कि जब एक हिस्सा जो है एक पेट्रियार्की में आप रहते हैं तो द पावर इज़ विद द मेल. इट्स नॉट एन इक्वल रिलेशनशिप्स. यस, हम सब ने जद्दोजहद की है अपने एरियाज़ में, लेकिन जो स्टेट है वो किसके साथ है? बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे हैं जब वाकई आप कह सकते हैं कि हाँ इंसाफ हुआ और औरत को इंसाफ मिला. आई नो कि हालात बदल रहे हैं, अब औरत जो है वो वोकल है. सोशल मीडिया ने बहुत ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं कि भाई सिस्टम को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है. और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ such good officers, you know, like you are Saman. Such good officers I have seen in the police force who are women and they take up the cause of women. तो बहुत इत्मीनान होता है और आपको खुशी होती है और आपको नज़र आता है कि भाई अब औरत उतनी बेबस नहीं है. सो मेरे ख्याल में तो ये इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है. आई थिंक आज इंटरनेशनल वुमेंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है. मुझे वो दिन भी याद हैं जब कहा जाता था कि नहीं, ये सिर्फ कम्युनिस्ट मुल्कों में सेलिब्रेट होता है 8 मार्च, बाकी दुनिया में नहीं होता था. मुझे पता है कि मेरी वालदा उन लोगों में थी जो कि 8 मार्च सेलिब्रेट करती थी और CID बाहर आके बैठ जाती थी कि ये क्या कर रहे हैं आप. I have seen those days. When China celebrated International Women's Day, Pakistan did not celebrate International Women's Day because we were in the American camp. It took many years before Pakistan started celebrating International Women's Day, जब UN ने तय कर लिया कि नहीं International Women's Day होगा. So we need to know the women's history also. ख्याल करना चाहिए कि इस दिन को मनाने के लिए एक बहुत लंबी तारीख थी और लंबी जद्दोजहद थी. और बड़ी खुशी होती कि जब आपके एक गवर्नमेंट इदारे में, हुकूमती इदारे में ये सेलिब्रेट की जाती, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मना किया जाता था कि आप नहीं सेलिब्रेट कर सकते. बहुत शुक्रिया. बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है और मैं चाहूँगी कि अगर ऑडियंस से कोई सवाल पूछना चाहे तो हम 2 सवाल ले सकते हैं बिफोर वी वाइंड अप दिस कन्वर्सेशन.
फैज़ की बेटी तो हूँ, लेकिन मैं एलिस की भी बेटी हूँ। जी, कोई सवाल? मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगी कि ये जो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है ख़वातीन की, उन्हें वो घर में अपनी माएँ देती हैं। आप यकीन करें, मुझे मेरी वालदा ने दिया, मुझे मेरे वालिद ने दिया, मुझे मेरे भाई ने दिया। मेरे भाई का नाम आज़म खुर्शीद था, शायद आप लोगों में से कोई जानते हैं। तो हाँ, तो इसलिए मुझे ये कॉन्फिडेंस जो मैंने इतना काम किया बेशुमार, मुझे 18 साल से लेकर मैं 70-71 साल की औरत हूँ, मैंने बहुत काम किया है। मैंने सिर्फ 200-400 ड्रामे नहीं किए, मैंने हज़ारों में किए हैं। और ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे भाई और मेरे शौहर और मेरे घर से मिला। Assalamu alaikum. I'm Ariza and I'm representing 55 Main, and I'm here with 15 other students from our school, Lahore Grammar School. So my question for all of you here, or any of the panelists, is what advice would you give to young people who feel overwhelmed by the scale of legal and political challenges in our society, but yet want to make a difference? So what advice would you give to all the youth, especially the girls that are sitting here? So this is for anyone who can answer this. The first thing I will say to you, you have actually answered your own question by raising your voice and asking a question. And I say this to all young women, I also address the young men, कि आवाज़ उठाएं, सवाल करना पूछें। जो आपको लगे कि सवाल का जवाब सही नहीं आ रहा, आप दोबारा पूछिए और 3 दफ़ा पूछिए और 4, जब तक कि आपको अपने सवाल का जवाब मिले। और वो हर शोबे में हो सकता है, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग। यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन ऑन एनीथिंग। जब आपके लिए आपको सीट नहीं मिलती बस में, आप सवाल उठाइए। जब आपको कोई धक्का दे के जाता है बाज़ार में, आप ये सवाल उठाइए। मैंने एक दफ़ा इन मॉडल टाउन मैं जा रही थी, ज़िया का ज़माना था से, अपनी वालदा के घर जा रही थी, वालिद मेरे बाहर थे मुझसे, तो एक शख्स आए, लंबी दाढ़ी माशाल्लाह, टोपी पहनी हुई, साइकिल चला रहे थे और मुझे करीब साइकिल गुजार के पैदल जा रही थी, कहते सर पे दुपट्टा लो। अच्छा, मैंने सोचा तो मैं दरगुजर कर देती, लेकिन मैंने तय किया कि नहीं, इसका हक क्या है मुझे कहते। मैं उसके पीछे दौड़ के गई और मैंने उसकी साइकिल पकड़ ली और साइकिल के कैरियर को मैंने बहुत ज़ोर से हिलाया और मैंने कहा नज़रें अपनी नीचे करो। I was younger, I could run like that. The thing was, उसके बाद वो ऐसी दुड़की लगा के वहाँ से भागा और मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि आज मैंने उसको कुछ तो सिखा दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से है कि आप हिस्टोरियन हैं और एक चीज़ है कि पर बेटी को बेटी जाने पर ईस्वी को मात बखाने, अपनी ईस्वी सूरत हो रहन वन गुड़का सिक्स हुई। यानी अगर आप दूसरी जितनी भी आपकी हमउम्र है उनको बहन समझ लें, उनको बेटी और माँ समझ लें, तो शायद ये जो चीज़ हैरासमेंट की बात हो रही है तो वो शायद वर्क प्लेस पे ना हो। अगर इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें तो ज़्यादा अच्छा। आपने भी वही किया कि सवाल के अंदर ही जवाब भी दे दिया, और ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जेंडर्स में जो एक एनिमोसिटी का एक एलिमेंट है, उसको रिस्पेक्ट से बदलना चाहिए। आदमी औरतों के बगैर नहीं रह सकते, औरतें आदमियों के बगैर नहीं रह सकती। मेरे वालिद साहब, मेरे मियाँ, बेटा, भाई, नेफ्यूज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट होंगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो झगड़ा शुरू कर दें? आई थिंक द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ द की टू अ गुड रिलेशनशिप, टू अ गुड फ्यूचर। और लेकिन साथ के साथ हमें इस बात का, and you know this kind of addresses the students here as well, we need to be cognizant of the fact
کہ یہ جو ہماری ایک طرح سے سب کانشیس میں جو ایک کنفیگریشن ہے نا آف مین ورسز وومن اور عورت کا ایک بیہیویئر کیا ہونا چاہیے وہ بہت پرانا ہے. پیریکلیز 5ویں صدی قبل از مسیح کے ایک اسٹیٹسمن اوریٹر جنرل بھی تھے. انہوں نے کہا تھا A virtuous woman is one of whom nothing is heard in praise or blame. اب بتائیے میوٹ تو ورچواسٹی جو ہے نا وہ میوٹ ہے. اور جیسے مسز ہاشمی نے کہا کہ آہستہ آہستہ اب تو ہم بولتے بھی ہیں اور آج بھی بول رہے ہیں اور بہت شوق سے بول رہے ہیں, تو سوال کرتے رہنا چاہیے. اور سوال کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جو کبھی کبھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ سوال کرنے کا مطلب شوئنگ ڈس ریسپیکٹ ہے. سوال از ناٹ ڈس ریسپیکٹ. سوال از دا ولنگنیس ٹو نو مور, ٹو لرن مور. سو سیکھتے جانا چاہیے, کچھ چیزیں ان لرن بھی کر لیں اور نئی چیزیں سیکھ بھی لیں. تو آئی تھنک دس از دا وے ٹو گو. ڈاکٹر نجمہ, آپ کی بات اور آپ کے سوال کا جواب, کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے میں ایک حکومتی ادارے میں کام کر رہی تھی جہاں پہ ہم خواتین کے حقوق کے اوپر, ان کے لاس کے اوپر کچھ ہمیں میڈیا کیمپینز بنانی تھی. اور اس میں ایک کیمپین بنی تھی ورک پلیس ہراسمنٹ کے اوپر. تو DGPR سے جتنی فرمز آتی ہیں وہ اپنے ایڈز لے کر اور وہ ہمارے پاس آئیں اور بڑی ٹپکل ان کے آئیڈیاز تھے کہ جی اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. اور میری اپروچ ہمیشہ سے یہی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو ہو جائے تو کیا کرنا ہے تو بات کی بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو ہم ایسا کوئی ایڈ کیوں نہیں بنا سکتے جس میں ہم یہ دکھائیں کہ ورک پلیس ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں پھر ہم نے بیٹھ کے جب ایک ڈسکشن کی تو آئیڈیا یہ نکلا کہ ایک ایسا ایڈ بنایا جائے جس میں اگر ایک خاتون جو ہے اس کو اپنے دفتر میں کسی ورک پلیس ہراسمنٹ کا سامنا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ خود آواز اٹھائے یا کوئی اور عورت آواز اٹھائے, اس دفتر کے اور مرد بھی تو آواز اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ورک پلیس ہراسمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں تو وہ عزت کرنی کس نے ہے؟ انہی لوگوں نے کرنی ہے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ایڈ بھی ایسا ہی بنایا اس میں, جس میں وہ ایک لڑکی دکھائی تھی جو ذرا انکمفرٹیبل تھی ایک میل کالیگ کے ساتھ, اور بجائے اس کے کہ وہ لڑکی کچھ بولتی, ایک اور میل کالیگ نے کھڑے ہو کر بڑے سٹل طریقے سے دوسرے کو یہ سمجھایا کہ یہ نہیں کرنا, اس سے اس کو وہ انکمفرٹیبل ہو رہی ہے یا وہ یہ دفتر کے لیے مناسب نہیں ہے چیز. تو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اپنی کمیونیکیشن کے اندر, اپنی اویئرنیس کے اندر یہ چیز لانے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کو اتنا نیگیٹولی لینے کی بجائے ذرا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی لے کر آئیں اور مرد اور عورت دونوں اس کے اندر اپنا رول پلے کریں. کوئی اور لاسٹ کوشچن پلیز. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. دوسرے کے لیے جی میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی ادھر. جی ایکچولی میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ سجیسٹ کریں کہ تربیت کیسے ہو سکتی ہے. ایکچولی یہ جو سارا کچھ سکھایا جاتا ہے کہ عورت کی عزت کرنا یہ گھر سے شروع ہوتا ہے, اسٹارٹ ہوتا ہے. تو عورتیں خود اپنے ان خیالات میں نہیں ہیں, وہ خود جو ہماری پرانی خواتین ہیں وہ اس چیز کو کنڈیم کرتی ہیں, نہیں بیٹے بولنا نہیں ہے, نہیں بیٹے آپ نے یہ نہیں کرنا, نہیں آپ نے لڑکوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا. تو اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور آنے والی جنریشنز اسپیشلی لڑکے جو ہمارے میل اس میں آتے ہیں ان کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ گرو اس کانسیپٹ کے ساتھ کریں کہ ہمیں خواتین کی عزت کرنی ہے, وہ عورت کوئی بھی ہو, آفس میں بھی, کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی ہراسمنٹ نہ ہو اور ان کی بچپن سے ان کو یہ سکھایا جائے. آپ جو بات کر رہی ہیں نا, میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کلچرل شفٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہماری جو تربیت ہے اس میں محسوس کریں ہم کہ بھی لڑکے کا اور لڑکی کا حق برابر. ابھی بھی یہ قانونی طور پہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اگر بہن کا حق جب دینا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے خاندان ہیں جس میں بلا کسی تقاضے کے وہ دے دیا جاتا ہے, لیکن زیادہ تر پاکستان میں ایسا ہے کہ وہ حق نہیں مان دیا جاتا.
औरतें कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती और वो खामोश हो जाती। तो जो बात आप कह रही हैं वो ये है कि जब तक जो स्टेट है, जब तक आपकी रियासत जो है वो खुद ये कदम नहीं उठाएगी कि हर शोबे में बराबरी होनी चाहिए और औरत को अपना हक मिलना पड़ेगा, जब तक आपकी तरबियत में भी ये कमी बेशी रहेगी, जब तक ये भी होगा कि जब थाली में एक रोटी है तो माँ जो है वो बेटे को देगी और बेटी जो है उसको खामोश रहना पड़ेगा। इट्स अ फैक्ट। इस वक्त पाकिस्तान में द फीमेल पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी अंडर नरिश्ड। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडर नरिश्ड इन द वर्ल्ड। ये स्टेटिस्टिक्स हैं आपके, जिस्मानी तौर पे भी। और अभी कल भी एक निकला है, एक रिपोर्ट निकली है, सिर्फ इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंटल पेशेंट्स आर विमेन। दे नॉट ओनली इन फिजिकल स्ट्रेस, देर इन मेंटल स्ट्रेस। ये हक़ाइक़ हैं और इनसे हम मुंह मोड़ नहीं सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ बैड पोजिशन वर्ल्ड वाइड। आप वर्ल्ड वाइड इंडेक्स देखें, औरतों की तालीम का देखें, वी आर ऑन द बॉटम। हेल्थ वाइज वी आर ऑन द बॉटम। हमसे सिर्फ जो 2-3 अफ्रीका के मुल्क हैं और एक अफगानिस्तान है जो कि जहाँ तक ख़वातीन की सेहत का ताल्लुक वो हमसे ज़रा बदतर है, बाकी हम वहाँ हैं, नीचे हैं। तो तरबियत कैसे हो कि जब तक आप हक़ाइक़ जो है उनका सामना ना करें। आप सामना करेंगे और रियासत और माशरा, क्योंकि माशरा भी रियासत से अपनी वो लेता है, अलामत लेता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर डील फॉर वुमेन तो वो तरबियत भी ठीक हो जाएगी। जब तक नहीं ठीक हो सकती, जब तक कि गरीब घराने में पैसे जोड़ के सिर्फ बेटे को तालीम दिलाते हैं और बेटी जो है वो खुराक से भी महरूम है। इट कैन नॉट बी। लास्ट क्वेश्चन। I'm doing my PhD in Gender Studies, तो मेरा थोड़ा सा सवाल एकेडमिक होगा। हम लोग जब भी विमेंस इंटरनेशनल डे मनाते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं एक्सट्रीम्स की, हरासमेंट की, जेंडर बेस्ड वायलेंस की। और जैसे मिसेस हाशमी ने कहा कि हम स्टेट को एक तरह से कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल उस कॉन्वर्सेशन से ही छोड़ देते हैं। स्टेट इज़ पेट्रियार्कल और हमारे सोशल लीगल सिस्टम्स पेट्रियार्कल हैं। तो वो जो सटल छोटी छोटी चीज़ें जो हर रोज़ मियाँ बीवी के डिस्कशंस के बीच में जो एक पावर डायनेमिक्स हैं, हम उनको भूल ही जाते हैं। हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात एक्सट्रीम केसेस पे जाके, जैसे आपने भी कहा कि हम करते हैं। व्हाई नॉट टॉक अबाउट द ये छोटी बात के अगर प्रोटीन लड़की को तो चाहिए तो भाई को भी इसको चाहिए। Why is the conversation not moving towards the households? कि जहाँ से चीज़ शुरू होती है, where the gender based differences start, कि बच्ची है तो भाई को आगे देगी चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं है। तो वहाँ पे I might be answering the question ये कि the gender based मसलास start at the very household minute level, and why are we not addressing the social cultural systems, the legal systems? जब पानी सर से, जैसे आपने कहा, बढ़ जाता है, जब जेंडर बेस्ड वायलेंस, रेप्स एंड एसिड अटैक्स हो जाते हैं, तभी बात क्यों की जाती है? अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकूँ, एंड आई वुड ट्रीट दिस क्वेश्चन एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है, नो मैटर वो कौन से एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, आप लोग हमेशा टीवी पे, रेडियो पे फैमिली प्लानिंग के एड्स सुनते आए हैं। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ना मैंने ज़िंदगी में कभी सुना, ना पढ़ा, ना मुझे पता है इसका। ऐसा नहीं है, सबको पता है। मैं इसलिए आपके क्वेश्चन के साथ रिलेट करना चाह रही हूँ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स, नो मैटर मेल्स और फीमेल्स, कि डिस्पाइट नोइंग, डिस्पाइट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज, व्हाट इफ पीपल आर नॉट रेडी टू एक्ट अपॉन इट। तो सेल्फ रेगुलेटरी जो बिहेवियर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की जिम्मेदारी ज़रूर आती है। वैसे मैं नेवर आई से दिस, तो सब लोग कहते हैं आपका महकमा क्या कर रहा है, पर महकमा यही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे सामने भी 2 लोग अभी मेरे अपने सर्विस से रिलेटेड बैठे हुए हैं, एंड आई नो कि रात दिन सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए और कुछ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स को इनकलकेट करने के लिए हम लोग कितना लेवल पे जाके अपने बजट्स भी स्पेंड कर रहे हैं
اور کوشش کر رہے ہیں کہ پورا جتنا بھی آپ کے ملک کا میس میڈیا ہے اس کو ہم استعمال کر سکیں اور ایک مچ ڈیزائرڈ بیہیویئر کی جو تبدیلی ہے اس کو لے کے آ سکیں. اب جو آپ کانوں سے سنتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آپ کے سماعتوں کا جو حصہ بن رہی ہے چیز, اس کو آپ کہاں تک اپنی شخصیت یا اپنے بیہیویئر میں آنے کی اجازت دیں گے, دیٹ لائز مطلب آپ کے اپنے اوپر اس کا وہ اثر ہے. سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا کی اسپریڈ سے اب آپ کی ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی کم ہو رہی ہے. انٹرنیٹ کی پینیٹریشن اور اسمارٹ فون آنے کے بعد آپ کے پاس کتنی ایکسیس ہے, ان لمیٹیڈ ایکسیس ہے. آپ کوئی دنیا کی ایپ کھول سکتے ہیں, کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. 5 سے 7 گھنٹے ایوریج کنزمپشن آورس بن چکے ہیں آف اے یوزر ان پاکستان. اب وہ کس کانٹینٹ کو ایکسیس کرتا ہے, کس کانٹینٹ کو نہیں کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہماری بھی ہیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں ہر طرف. تو کہتے ہیں ہاں آپ کا بہت بورنگ کانٹینٹ ہوتا ہے, ہاؤ کین وی میک اٹ انٹرسٹنگ. بورنگ چیز میں بورنگ ہی لگنا ہے. ریفارمیٹری بیہیویئر کی کوئی بھی آپ بات کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ڈرامے کا سہارا لے لیں, فلمیں کیوں نہیں بناتے, آپ جوکس کیوں نہیں بنواتے, اس پہ ٹک ٹاکس بنوا لیں. کوئی ہوگی تو وائرل ہوگی تو کوئی دیکھے گا, آپ کے کانٹینٹ کو کون دیکھے گا. یہ ڈیلی جو ہے نا عوام کا بیہیویئر ہے. یہ میں اس لیے مجھے ایک اچھی بات ہے کہ ایک اپرچونیٹی مل گئی ٹو آرٹیکولیٹ مائی سینٹیمنٹس کہ جو کام ہو بھی رہا ہے سوشو اکنامک یا سوشو کلچرل بیہیویئر پیٹرن کو, پرانے پیٹرنس کو تبدیل کرنے کے لیے اور نئے پیٹرنس کو اڈاپٹ کروانے کے لیے, مس پرسیپشنس کو دور کرنے کے لیے, متس کو دور کرنے کے لیے اور وہ نیریٹیوز ڈیولپ کرنے کے لیے جس میں ایز این انڈیویجول, فیملی, کپل آپ ہی کی بہتری ہے. پولیو کیمپینوں سے دیکھ لیں, ڈینگی سے دیکھ لیں, کووڈ-19 میں بھی بائی دی وے میں کمیونیکیشن ہی دیکھ رہی تھی, اس کو دیکھ لیں کہ کس قدر اسٹرینوس ایفرٹ تھی آن دی پارٹ آف دا گورنمنٹ کہ لوگ وہ بیہیویئر پیٹرن اڈاپٹ کر لیں. جینڈر بیسڈ وائلنس میں نے اپنی زندگی میں پچھلے 10 سال میں جتنی کیمپین گورنمنٹ سے آتی دیکھی ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کے ٹی وی پہ پنک بٹن, بسیز, ٹرانسپورٹ جو جینڈر والی سینسٹیوٹیز کے مطابق انشور کی گئی. ہمارے کالجز میں, ہمارے اسکولس میں اتنے سیمینارز میں نے دیکھے ہیں. میں نے پنک ریبن کی کتنی زیادہ کیمپینس دیکھی ہیں. میں نے بچوں کے کم ہونے اور فیملی کے اس پہ دیکھا ہے. لیکن look at what is happening in Pakistani society. So it depends as a user کہ آپ اس کو خود کتنا امبائب کرتے ہیں اور آپ اپنے بیہیویئر میں کتنی سمپل چیز پہ آ جائیں. ہاتھ دھونا, ایز سمپل اینڈ ہمبل. ہاتھ دھونے کے فوائد کتنے کیمپینس اور میں وہ تو اشتہار میں سنتی ہوں. ہاؤ مچ وی امپلیمنٹ اٹ از آل اپون اس. تو آئی تھنک کہ ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں, ہمارا فیملی میں کوئی بھی رول ہے, باپ ہے, بھائی ہے, ماں, بہن, ہمسایہ, نیکسٹ ڈور. میں نے بڑے اس طرح کے کام کیے ہیں کہ جہاں پہ میرا بالکل لینا دینا نہیں بنتا تھا, بڑے آرام سے میں بھی کہہ سکتی تھی کہ نان آف مائی بزنس. اسٹل ہم نے اس کو اپنا بزنس بنایا, ہمارے سامنے ہو رہا تھا. ہم نے بڑی ملی کہ بچے کو بھی اپنے ٹائر کے نیچے کچلا تو اس کے بیل دے کے جا کے اس کو یہ بتایا کہ باہر اس کی لاش پڑی ہے, یو وڈنٹ ہیو ڈن ایون اف اٹ ہیز ہیپنڈ, پلیز اب تو اس کے بچے کو اٹھوانے میں تو تم مدد کرو. میں شاپر لے کے آئی یا میں نے اٹھایا بٹ اس کے سامنے کیا, بیل پہ جا کے اس کو بتایا بھی کہ دس از واٹ یو شوڈنٹ ہیو ڈن. تو ہم تو بڑے آرام سے اب سارے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کا جو کام ہے بس اپنا دیکھو. تو دس از ہاؤ آئی تھنک وائنڈ اپ کی بھی باتوں میں اس کو دے دیا. بٹ سو تھینکفل. مجھے آخر میں میم آپ کے ویسے کامنٹ سے کہ تو لیکن مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آج یہاں پہ اتنی اچھی آڈینس دیکھے. میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی نہیں پہلی دفعہ پہلے کبھی ویو کیا. سو آئی تھنک ون کلیپ فار آل آف یو. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اس وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے بار بار پرومپٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سیشن کو ختم کریں. اور میں سیشن ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گی جو سمن نے بھی بات کی ہے, کمیونیکیشن اور اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جب ہم کسی بھی سوشل ایشو پہ بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اگلے سال کے لیے منا اگر یہاں پہ ہے تو سن لیں کہ اگلا سیشن جو ہے اگلے سال کا ویمنس ڈے کا وہ کمیونیکیشن اور اویئرنیس پہ ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, میرے سارے پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لیکن آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی اپنے میڈیا سے کہ وہ سب کچھ یہ جو آج کل دکھا رہے ہیں اس میں بھی بڑا ہاتھ ہے ہماری پبلک کو خراب کرنے کا. تو پلیز کوئی پازیٹیو چیزیں دکھائیے پلیز.